أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ اور ہم نے ان کو یعنی ابراہیم کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے ہر ایک کی رہنمائی فرمائی، اور پہلے ہم نے نوح کی رہنمائی فرمائی، اور ان کی ذریت سے داؤد، سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہے، اور اسی طرح ہم نیکوکار لوگوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ محترم حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا واقعہ عرض کر دیا جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر جب 100 سال کی ہو گئی، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم کی ذریت کو، ان کی اولاد کو حضرت آدم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس میں سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت آدم نے پوچھا یہ میری اولاد میں سے یہ شخص کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ تو داؤد ہے، اور یہ آگے چل کر نبی بننے والے ہیں اور آپ کی اولاد میں سے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اس کی عمر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اس کی عمر 60 سال ہے، 60 برس۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ صرف 60 سال؟ اب ایک کام کرو کہ میری بھی 40 سال کی عمر میری عمر میں سے ان کو دے دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حضرت آدم سے لے کر حضرت آدم کی عمر سے لے کر حضرت داؤد کو 40 سال کی عمر عطا فرمائی، 60 ان کی تھی، 40 دوسری دے دی، کل 100 سال کی عمر حضرت داؤد علیہ السلام کی ہوئی۔ لیکن روایتوں میں یوں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر سے پھر کچھ گھٹایا نہیں گیا، جتنی عمر ان کی مقرر تھی اسی عمر پر ان کی وفات، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات 1000 سال کی جو عمر ان کی تھی، 1000 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دنیا سے پردہ کیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا واقعہ مفسرین نے اور بعض کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے غیرت مند آدمی تھے اور اپنی گھر کی عورتوں کے بارے میں بڑی غیرت رکھتے تھے۔ ان کا ہمیشہ یہ جی چاہتا تھا کہ میری عورتیں کسی غیر مردوں کے سامنے نہ آئیں اور ہماری گھر کی عورتوں کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا اور ہمیشہ اس بات کا انتظام کرتے تھے کہ کسی بھی حال میں ہماری گھر کی عورتوں کو کوئی دیکھنے نہ پائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب گھر سے باہر جاتے تھے تو دروازہ بند کر دیتے تھے۔ اس سے ہمیں ایک بات کا پتہ چلا کہ ہمارے گھر کا مکمل پردہ ہونا چاہیے، اور گھر سے باہر جائے تو کم سے کم دروازہ بند ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں اکثر دروازے کھلے رہتے ہیں، دروازے اگر کھلے رہے تو کم سے کم پردہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ معمول ہمارے گھر کا ہونا چاہیے کہ ہمارے آگے کا مین گیٹ ہے وہ ہمیشہ بند رہے، تاکہ آنے جانے والے لوگ ہمارے گھروں میں نظر نہ ڈال سکے، اور کوئی اچانک سے ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے آ گیا تو اس کی نظر ہمارے گھر کی عورتوں پر نہ پڑے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا مزاج بالکل الگ ہے، دروازے کھلے رکھتے ہیں، دروازے کھلے رکھتے ہیں، اس کو فیشن سمجھی جاتی ہے کہ اس میں کیا ہے دروازہ کو،
دروازہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے، کم سے کم ایک تو دروازہ بند رکھیں، بالکل بند رکھیں، اور مجبوری کے درجے میں کم سے کم پردہ تو لگا لیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک بہت بڑا کلارک، گورنمنٹ کا آدمی پہنچا ایک اللہ والے کے پاس اور کہا کہ میری اتنی تنخواہ ہے، لاکھوں روپے تنخواہ ہے، کوئی برکت رہتی نہیں ہے، جب آخری ایام ہوتے ہیں مہینے کے تو پوری کی پوری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، لاکھوں روپے میرے صرف ہو جاتے ہیں، کوئی تعویذ وغیرہ دو یا کوئی ایسی آیت دو کہ میں پڑھا کروں اور میری مال و دولت اور میری روزی میں برکت ہوتی رہی، میری انکم میں برکت ہو۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ اب اللہ والے نے کہا تھا تو اس نے ایک دم سے سوچا کہ میں تو وظیفہ مانگ رہا ہوں، کوئی آیت مانگ رہا ہوں، کوئی تعویذ مانگ رہا ہوں، اور کہہ رہے پردہ کر دو۔ اب پردہ کو اور تعویذ سے کیا لینا دینا؟ گھر کے اوپر پردہ رکھنا اور انکم کی برکت، یہ کیا ہے اس کا لینا دینا؟ لیکن ایک اللہ والے نے کہا تھا کہ چلو اس نے کہا ہے اللہ والے نے کہ گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو، تو اس نے گھر جب گیا بیوی سے کہا کہ بیوی جان، ایک اللہ والے نے کہا ہے ہمارے گھر کے دروازہ جو مین گیٹ ہے جہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور اندر نظر پڑتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ دروازے کے اوپر پردہ ڈال دیں۔ اس نے پردہ ڈال دیا۔ چند مہینے گزرنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ شخص اس اللہ والے کے دربار میں اور اس اللہ والے کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ایک ہمیں عمل بتایا تھا کہ گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو، ہم نے پردہ ڈال دیا، الحمدللہ بڑی برکتیں ہو رہی ہیں، بہت برکتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھائے کہ میں نے تو آپ کے پاس تعویذ مانگا تھا، آپ کے پاس کوئی آیت مانگی تھی، آپ کے پاس کوئی وظیفہ مانگا تھا، اب وظیفہ دیتے، آپ نے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالنے کا کیوں کہا؟ اور میری روزی سے اس گھر کے دروازے کے پردے کا تعلق کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ روزانہ صبح تیرے گھر کے دروازے کے سامنے سے جو گلی ہے، ایک آدمی اپنی نوکری کے لیے اور اپنے کام کے لیے جاتا ہے روز صبح، اور جب بھی وہ جاتا ہے تو تیرا گھر کا دروازہ کیونکہ سامنے ہے، جانے انجانے میں وہ چاہیے نہ چاہے تیرے گھر کے اندر اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ اور یہ وہ آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اس کی بے نمازی ہونے کی اثر یہ ہے کہ اس کے آنکھوں کے ذریعے تیرے گھر میں اس کے اثرات جاتے ہیں۔ اسے دو بات معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بے نمازی اتنا گنہگار ہوتا ہے کہ اس کے انگ کے اندر بے برکتی کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جس گھر میں بے نمازی لوگ رہتے ہوں گے اس گھر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے دروازوں کے پردے ہونے چاہیے کہ نہ معلوم کیسے کے لوگوں کی نظریں ہمارے گھر میں پڑے، کیسی بری نظریں ہمارے گھر میں پڑے اور ہمارے گھر میں بے برکتی ہو اور پھر وبال پیدا ہو اور پھر کوئی تکلیفیں آئیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بچنے کے لیے پردہ بہترین ہمارا علاج ہے۔ تو ہمارا گھر کا دروازہ بند رکھے یا پھر اس پر پردہ ڈال دے، کوئی غیر مرد ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے نہ آئے، یہ کوشش کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے دروازہ بند کر دیتے تھے، اور دروازہ بند کر کے جاتے تھے، اور کوشش یہ رہتی تھی کہ میرے گھر کی عورتوں کو کوئی نہ دیکھے۔ اب دیکھیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک آدمی گھر کے بیچوں بیچ آ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر کی ایک عورت نے دیکھا تو گھبرا گئی کہ غیر مرد ہمارے گھر میں کیسے؟ آج تک ہمارے چہروں کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی مرد نے کسی غیر محرم نے ہمارے چہروں کو نہیں دیکھا، اور ہمارے گھر کے اندر کوئی غیر محرم ایسے داخل نہیں ہوا بغیر کوئی اجازت کے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی غیر حاضری میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ آخر یہ داخل کیسے ہو گیا؟ دوسری عورتوں کو اس نے بلایا، حضرت داؤد کی بہت ساری بیویاں تھیں، ان کو بلایا اور کہا کہ کوئی مرد ہمارے گھر کے بیچوں بیچ آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو ان کو ایک دل میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی کہ داؤد آئیں گے تو کیا کہیں گے، داؤد کے اوپر کیا اثر پڑے گا، ہمارے شوہر کیا بات کریں گے، ہمارے شوہر کے دل کے اندر کیا خدشات گزریں گے۔ بس اندر ہی اندر تڑپنے لگی اور اندر بے چین۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے، دروازوں کھولا، دیکھا سامنے ایک مرد کھڑا ہے، پوچھا کون؟ اب یہ بات کیا میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔
اس سے ایک بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمارے گھر کی عورتیں بھی پردہ دار ہونی چاہیے اور غیرت مند ہونی چاہیے کہ میرا چہرہ کوئی اور نہ دیکھے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا مرد نہ آئے جس کی نظریں ہماری عورتوں پر پڑے۔ یہ ہمارا قانون ہونا چاہیے، یہ ہمارا گھر کا اصول ہونا چاہیے کہ کوئی غیر مرد ایسا ہمارے گھر میں داخل نہ ہو کہ جو ہمارے گھر کی عورتوں کے چہروں کو دیکھے اور ہمارے گھر کی عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی ویسی نظریں کرے۔ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور یہ بے غیرتی ہمارے اندر، کچھ لوگوں کے اندر بے غیرتی تو ہوتی ہے، سب کے اندر نہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اندر تو بے غیرتی ہے کہ اپنے دوستوں کے بھی لے کر گھس گئے، اپنے جان پہچان والوں کو بھی گھر لے آئے اور اپنی گھر کی عورتوں کے سامنے بٹھا دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھو کتنی غیرت تھی ان کے اندر کہ جب انتقال کرنے لگی تو حضرت علی کو کہنے لگی کہ میرا جنازہ رات کو نکالنا۔ پہلے زمانے میں جنازے ہمارے ایسے نہیں ہوتے تھے جو بند ہو جاتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، کپڑا ڈال دیا جاتا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ چارپائی ہوتی تھی، کفن میں بند کر کے چارپائی پر رکھ دیتے تھے اور کھلی کی کھلی لے کر جاتے تھے اور سب کی نظریں پڑتی تھی۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے رات کے وقت لے جانا تاکہ اندھیرے میں میرے جسم کو کوئی دیکھے نہیں اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کی سائز کتنی تھی، وہ دبلی تھی یا پتلی تھی، میری سائز کا بھی ان کو پتہ نہ چلے۔ دیکھو مرنے کے بعد بھی غیرت ہے کہ مرنے کے بعد بھی میری بے پردگی نہیں ہونی چاہیے اور کسی مرد کی نظر میرے بدن کی سائز پر نہیں پڑنی چاہیے۔ تو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ایک بات چھوڑ دی اور پوچھنے لگے بتاؤ اللہ کو سب سے پسندیدہ عورت کون لگتی ہے، سب سے پسندیدہ عورت کون سی ہے؟ تو ہر ایک صحابی نے الگ الگ جواب دیے۔ حضرت علی اٹھ کر تشریف لائے اپنے گھر میں اور فاطمہ کو کہا فاطمہ کچھ معلوم بھی ہے؟ آج تو بڑی لمبی بحث چلی ہے مسجد نبی میں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے ابا جی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، ایک بات پوچھی ہے، ایک سوال کیا ہے کہ بتاؤ سب سے پسندیدہ اللہ کے نزدیک کون عورت ہے؟ تو بتا سکتی ہے کچھ؟ کہا کہ بتاؤں میں؟ کہا بتاؤ۔ کہا کہ سب سے پسندیدہ عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضرت علی اٹھے وہاں سے اور گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ فاطمہ نے ایک جواب دیا ہے۔ کہا کون سا جواب؟ تو فاطمہ یوں کہہ رہی ہے کہ کوئی غیر مرد کسی عورت کو نہ دیکھے اور اس عورت کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عورت ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے ہوں۔ کیا فرمایا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس وقت فرمایا یہ ہے۔ اور جس کی آنکھیں ہیں وہ مرد تو مرد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابی سے پردہ کرنے کا حکم دیا جو نابینا تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ اور ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیٹھے ہوئی تھی۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پردہ کر لیجئے۔ تو وہ اٹھ گئی اور کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ایک بات پوچھنی ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ وہ تو اندھے ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے، تو ان سے پردہ کیسا ہے؟ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتما لستما تبصران۔ یہ غیرت والے الفاظ، غیرت کہ ایک شوہر کی غیرت کیسی ہونی چاہیے کہ تم دونوں، وہ تو تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو اس کو دیکھ رہی ہو، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو، جب تم اس کو دیکھ رہی ہو تو تمہیں پردہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے، بلکہ مردوں سے پردہ تو ہے ہی ہے۔ عورت کا اگر بال ٹوٹ جائے اس بال کے بارے میں آیا ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھو اور اس پر بھی پردہ ڈالو، اس پر بھی پردہ ڈالو، اور جب موقع ملے تو اس کو کسی زمین میں دفن کر دو، کوئی مرد اس کو دیکھنے نہ پائے۔ اور آگے چلیے، کسی عورت نے یا کسی مرد نے پانی پی لیا، اس پانی کو عورت کے لیے پینا جائز نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ کیوں مکروہ لکھا ہے؟ اس لیے کہ کسی مرد کا بچا ہوا وہ پانی پیے گی تو پانی پیتے پیتے اس مرد کا خیال اس کے دماغ میں آئے گا کہ اس نے پانی پیا ہے، تو کسی مرد کا خیال بھی آ جائے یہ بھی شریعت مطالعہ پسند نہیں کرتے۔ بلکہ آگے چلیے، مسلمان عورت ہے لیکن فاحشہ ہے، فاحشہ عورت ہے،
فقہا نے لکھا ہے کہ چاہے مسلمان ہے اور عورت ذات ہے لیکن وہ بدکار ہے، بری ہے، مردوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کراتی ہے، اس عورت سے بھی دوسری عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور آگے چلیے، فقہا نے لکھا ہے کہ کسی غیر مسلم عورت، اس سے بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے، غیر مسلم عورت سے، فاحشہ عورت سے۔ تو پھر مرد تو کہاں گئے؟ مرد تو کس درجے میں؟ تو یہ غیرت کی بات ہے بھائی۔ ایک واقعہ عرض کر کے میں آگے بات بڑھاؤں۔ ترکستان کا ایک آدمی تھا، اس کے گھر میں چوری ہو گئی۔ اب صبح جب اٹھا تو دیکھا کہ میرا جو صندوق ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، پیسے ہیں نہیں۔ ساری چیزیں دیکھی، دروازے دیکھے، کھڑکیاں دیکھی، سب کچھ دیکھی، یہ تو سلامت ہے۔ پھر یہاں سے میرا پیسہ گیا کہاں؟ میری بیوی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل میں یہ خدشہ ہوا، میری بیوی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب یہاں کوئی آیا ہی نہیں ہے، کسی قسم کی حرکت معلوم ہی نہیں ہوئی ہے، کسی قسم کی توڑ پھوڑ معلوم ہی نہیں ہوئی ہے، تو پھر چوری تو میری بیوی نے کی ہوگی۔ کیس دائر کر دیا، قاضی نے دونوں کو بلایا، کٹہرے میں حاضر کیا، عورت بھی حاضر ہوئی۔ عورت سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے چوری نہیں کی۔ اچھا تو نے پردہ کیا ہوا ہے، اپنا چہرہ تو دکھاؤ، کیونکہ قاضی کے سامنے چہرہ کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ چہرہ کھول کر دیکھے کہ یہ کون عورت ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ چہرہ کھولیے، تو اس مرد نے کہا کہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب بغیر چہرہ دکھائے اور پردہ کھولے آپ فیصلہ کیجئے کوئی۔ ویسے فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، شریعت کا قانون ہے کہ کون عورت ہے پردے کے پیچھے، اس کا دیکھنا ضروری ہے۔ ضروری ہے، دیکھا کھولنا ہی پڑے گا، کھولنا ہی پڑے گا۔ جب کھولنا ہی پڑے گا تو پھر رہنے دو، میرے پیسے گئے، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ جانے اس کا کام۔ میں نہیں چاہتا کہ بڑے دربار میں اور بڑی عدالت میں کوئی غیر لوگ میری بیوی کے چہرے کو دیکھے، میری بیوی کے چہرے کو کوئی غیر لوگ دیکھے، وہ مجھے منظور نہیں۔ چاہے میری کتنی بھی دولت صرف ہو جائے، لیکن میرے عورت کا چہرہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہو، یہ مجھے منظور نہیں، یہ میرے برداشت کے اور میری غیرت کے خلاف ہے۔ مرد ایسا ہوتا ہے۔ الغرض حضرت داؤد علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا کہ میں وہ ہوں جس کو کوئی روک نہیں سکتا، میں وہ ہوں کہ جب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کوئی مجھے روک نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت ہے، عزرائیل ہے۔ ٹھیک ہے آپ آئے ہیں تو مرحبا، آپ کے لیے مرحبا، خوش آمدید۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے معبد میں، اپنی عبادت خانے میں بیٹھ گئے، اور اوپر پرندوں نے بالکل ایک دوسرے سے پر ملا کر اور سائبان کر دیا اور بالکل سایہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ذکر و اذکار میں اور عبادت میں مشغول تھے کہ اور عزرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کر لی، اور حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 30 سال کی عمر میں حکومت پر بیٹھے، 13 سال کی عمر میں ہادی حکومت مل گئی تھی، اور 30 سال کی عمر میں پوری حکومت مل گئی تھی۔ 30 سال کی عمر میں حکومت پر بیٹھے، اور پھر 70 سال تک انہوں نے حکومت کی، اور شام سے لے کر اردن کی وادیوں تک اور دریائے فرات سے لے کر نیل تک کا سارا علاقہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پر حکومت کی اور اس کو جیتا، اور اس پر فتح یاب ہوئے۔ اب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ عرض کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس میں عجیب و غریب حالات آپ کے سامنے آئیں گے۔ چونٹی کا واقعہ ہے، جناتوں کا واقعہ ہے، ملکہ بلقیس کا واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد کا تذکرہ تو آپ نے سن لیا کہ داؤد علیہ السلام تھے۔ ان کی ماں کون تھی اس کے بارے میں لمبی بحثیں ہیں، لیکن میں نے شروع میں ایک اشارہ کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو ختم کر دیا، مار دیا، اور طالوت نے اعلان کیا تھا کہ میری بیٹی کو اس کے بیاہ میں دوں گا، اس کی بیٹی کو اس کے بیاہ میں دوں گا جو جالوت کو مار دے گا۔ تو بعد میں چل کر جب جالوت کو مار دیا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح حضرت طالوت کی بیٹی جس کا نام میکال تھا اس سے ہو گیا۔
اور علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اسی میکال سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ اتنا سا ذکر ملتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان کا ذکر قرآن شریف میں 16 مرتبہ ہے، 16. اور ان کی اماں جان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ملتا. اتنی سی بات ملتی ہے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان کو ان کی ماں نے نصیحت کی کہ بیٹا رات بھر سوئے رہنا اور رات کے اکثر حصے میں سو جانا، یہ قیامت کے دن اور میدان حشر کے اعمال سے محرومی کا سبب ہے. یعنی قیامت میں جو اچھے اچھے اعمال ہمارے پیش کیے جائیں گے، ان بڑے بڑے اعمالوں سے ہمیں محرومی ہو جائے گی. حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت اپنے باپ کی جگہ کی. ان کو تو ایک بنی بنائی حکومت ملی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی حکومت کی، اور دور دراز تک ان کے پاس جو لشکر تھا ایک بہت بڑا لشکر تھا، معمولی لشکر نہیں تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے، جن کے کنٹرول میں جنات بھی کر دیے تھے، انسان بھی کر دیے تھے، پرندوں کو بھی کر دیا تھا. یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی وہ سمجھتے تھے اور ان سے باتیں بھی کیا کرتے تھے. اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ناز و نعم سے نوازا تھا. باپ کے انتقال کے بعد تختہ پر تو بیٹھے ہی، تخت سلطنت پر بیٹھے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی. اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سلیمان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. دوسرے بھی بہت سارے بیٹے تھے، لیکن حضرت سلیمان اتنے زیرک تھے، اتنے ہوشیار تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محفلوں میں ان کو جگہ دیتے تھے. اور خاص کر کے جب مقدمہ چلتا تھا، کیس چلتا تھا، کیس کے بارے میں خاص ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ مشورے کرتے تھے. اور بہت سی مرتبہ میں نے آپ کو 2-4 واقعے بھی بتائے کہ ایسے انہوں نے فیصلے سنائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام عش کرنے لگے. الغرض حکومت کی ٹریننگ تو اپنے باپ ہی سے ان کو ملی ہوئی تھی، اور سال ہر سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باپ کے پاس رہ کر حکومت کی ٹریننگ لی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت پر بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرما دی. یعنی بیک وقت وہ بادشاہ بھی بن گئے اور نبی بھی بن گئے، بادشاہ بھی بن گئے اور نبی بھی بن گئے. اور یہاں تک کہ ہوا پر ان کی حکومت تھی. ہوا کو پلک جھپک میں جو کہتے تھے وہ کر دیتی تھی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آنکھیں نکل رہا ہے. تو اس آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ آدمی میرے سامنے آنکھیں نکال رہا ہے، بہت مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے کام کرو فلاں جزیرے پر مجھے بھیج دو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو فلاں جزیرے پر بھیج دو. وہ گیا جزیرے پر. پھر یہ جو بیٹھا تھا وہ سمجھ گئے کہ اسرائیل علیہ السلام ہے. اسرائیل علیہ السلام کو بلایا کہ تو اس کے سامنے کیوں آنکھ نکال کر دیکھ رہا تھا؟ کہا کہ بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شام کے وقت اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ یہاں بیٹھا ہے اور روح تو اس کی وہاں جزیرے میں قبض ہونی ہے. تو میں اس کے سامنے گھور کر دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فلاں جگہ کے اوپر روح قبض کرنے کا حکم دیا اور وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو میں اس کے سامنے گھر کر دیکھ رہا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے دل ہی میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی اور ہوا کے ذریعے آپ نے اس جزیرے میں اس کو پہنچا دیا. آج شام کو اس کی روح قبض کی جائے گی اس دھرتی کے اوپر. یہ ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت ہوا پر بھی تھی. ایک تخت لے کر اڑتے تھے اور اتنا بڑا تخت ہوتا تھا، آج کے بڑے بڑے جہاز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ایک لائن کے اندر کرسیاں رکھی ہوئی تھی، جنات بیٹھتے تھے. دوسری لائن کے اندر انسان بیٹھتے تھے. ہزاروں کرسیاں تھی، ہزاروں کی ہزاروں کرسیاں. اور پیچھے کی جانب چرند درند ہوتے تھے، جانور بھی ہوتے تھے، اور قسم قسم کی مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ہوتی تھی اور تخت اڑتا چلا جاتا تھا. یہ ہے واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام کے. انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس واقعے کے اندر، اور بہت سارے درس اور اسباق بھی ملیں گے. انشاءاللہ اگلا واقعہ آئندہ کل عرض کیا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.